प्रोफेसर डॉक्टर राना साहब, मेरे बहुत मोहतरम असातिज़ा कराम और बहुत प्यारे तालिबात, अस्सलाम वालेकुम तलबा। मैं आपको बताऊं, मेरा असल में जो फील्ड है वो एजुकेशन है, और अभी नईम भाई ने बात की ह्यूमन राइट्स में, और ह्यूमन राइट्स एजुकेशन में और डेमोक्रेटिक एजुकेशन में मैंने बहुत काम किया पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर। और आप यकीन जानिए कि आज आपका मुझे इंस्टीट्यूट देख के बहुत खुशी हुई कि इसके अंदर आपकी इतनी अच्छी तालीम और तरबियत हो रही है, जो शायद बहुत बड़े बड़े अदारों में जिनका नाम के हवाले से बड़े जाने जाते हैं नहीं होता, क्योंकि वो एक ऐसी डगर पे चल चुके हैं जहां पर उन्हें खुद भी नहीं मालूम कि उनकी मंजिल क्या है, और वो इधर उधर से जो उनको मसाला मिलता है वो डालकर एक एजुकेशन का नाम उसको दे देते हैं, जबकि तालीम का असल मकसद तरबियत भी बहुत ज़रूरी है। हमें ये जानना बहैसियत कौम और बहैसियत इंसान जानना बहुत ज़रूरी है कि हुकूक इंसानी की क्या जगह है एक इंसानी ज़िंदगी के अंदर, और इनकी पामाली से किस तरह से एक ऐसा साइकिल शुरू हो जाता है जो अपनी लपेट में हर अच्छाई को ले लेता है, और उस अच्छाई को वापस लाना एक बहुत मुश्किल जो है एक जिसे कहते हैं ना अज़म बन जाता है। डॉक्टर कुंडी ने कहा कि इस वक्त कश्मीर एक बहुत कॉम्प्लेक्स जो है मसला बन चुका है। मैं आपसे एक बात शेयर करूंगी, एक वाकया। ये 2000 की बात है कि अमेरिकी यूनिवर्सिटी से एक बच्ची खातून जिसने कश्मीर में 3-4 साल गुजारे थे, क्योंकि वो पोस्ट अफगान वॉर का ईरा था, अब उनको एक नई जंग लड़नी थी। उनका ख्याल था कि अफगानिस्तान जो कि एक बहुत जिसे कहते हैं खूबसूरत मुल्क था, बड़ा उसमें तालीम का दौरा था, और उसमें एक ईमान का भी एक जिसे कहते लहर थी, उसको उनके ख्याल में एक अब उसकी एंड आना था और उन्हें एक नए दौर का आगाज करना था। जहाँ पर मुझे याद है मैं उस वक्त इंग्लैंड में रहती थी, और हम सुनते थे अफगान मुजाहिदीन थे, और अफगान मुजाहिदीन की बड़ी शान थी, और लोग उनको बहुत सराहते थे कि वो खुदा के नाम पे अपनी जान देने को तैयार हैं। और फिर आहिस्ता आहिस्ता एक और डिस्कोर्स शुरू हुआ जिसके अंदर उन्होंने कहा कि यही वो ईमान वाले लोग हैं जो कि ह्यूमन राइट्स के खिलाफ थे, और एक नया दौर शुरू हो गया। उस लड़की ने मकाला पढ़ा कश्मीर के हवाले से, उसने वहां रही काफी अरसा, उसके साथ कुछ कश्मीरी नौजवान भी थे, और उसने कहा कि मैं 4 ऑप्शंस हैं कश्मीरियों के पास, 3 थी पहले और चौथी जो है वो सबसे बेहतरीन। आप सुन के हैरान होंगे कि ये 2000 का वाकया है, जब अभी 9/11 नहीं हुआ था। 9/11 हुआ था 2002 में। तो उसने कहा कि पहली ऑप्शन तो उनके पास ये है कि वो आज़ाद हो जाएं और वो कश्मीरियों को अपना हक खुद इरादी मिले और वो कश्मीर के बादशाह हों और आज़ादी की सांस लें। दूसरी ऑप्शन ये कि पूरे का पूरा कश्मीर पाकिस्तान के साथ उसको लाख उसका कर दिया जाए। तीसरी ऑप्शन ये है कि ये इंडिया को सारे का सारा दे दिया जाए। और फोर्थ ऑप्शन जो कि उसने ऑफर की उस वक्त कि बेहतरीन जो है वो फोर्थ ऑप्शन है, वो ये है कि कश्मीर किसी आलमी ताकत को दे दिया जाए और कश्मीर को एक इंटरनेशनल मुल्क का जो ये जैसे यूएन है या इस तरह से अपनी एक इंटरनेशनल हुकूमत हो, ना कश्मीरी उसमें कुछ बोल सके, ना पाकिस्तानी उसमें कुछ बोल सके, ना उसके अंदर इंडिया कुछ बोल सके, और कश्मीर को जो है आलमी ताकतें ले उड़े। और उसका एक जो सफर था, जिसका पहला कदम था, वो 9/11 था, जिसके अंदर ये चीज पूरी दुनिया को बता दी गई कि इस्लाम शायद ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है, और इस्लामी जो लोग नारा लगाते हैं, जो अपनी जान का नजराना पेश करना चाहते हैं, वो थोड़े खुदा न खास्ता बहके हुए हैं। और आज हम देखें 2022 में बैठे हुए हैं कि
اس مسلمان ہونا، اسلام کا نام بلند کرنا، اسلام کے اندر جو حقوق انسان کو دیے گئے ہیں ان کی بات کرنا، جو ہے بہت سارے ہمارے پڑھے لکھے لوگ اس سے شرما جاتے ہیں کہ کہیں ان کو بھی انتہا پسندی کا جو ہے لیبل نہ لگا دیا جائے. اور اس طرح سے بہت ساری ایسی آوازیں جو آزادی کے لیے بات کرتی ہیں، جو اسلام کے بول بالے کے لیے بات کرتی ہیں، جو انسانی حقوق کے لیے بات کرتی ہیں، ان کو خاموش کر دیا گیا. ایسا میڈیا کا وار کیا گیا. مجھے یاد ہے کہ میرا میڈیا میں میں نے اپنا ماسٹرز کیا تھا 92 میں. تو 85 کے زمانے میں انہوں نے کہا کہ انڈیا نے میں نے ایک مقالہ پڑھا جس کے اندر انہوں نے یہ لکھا تھا کہ پاکستان کو اب ہمیں بندوقوں سے اور جنگ سے فتح کرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں ایک ڈش اینٹینا لگانا ہے، ہمیں ایک VCR دینا ہے، اور اس سے ہم ان کے ذہنوں کو جب فتح کر لیں گے تو پھر ہمیں ان کے ساتھ جنگ لڑنے کی ضرورت نہیں، یہ ہمارے انڈیا کا ہی ایک حصہ بن جائے گا. اس وقت ایک طالب علم کے حوالے سے مجھے بہت دکھ بھی ہوا، افسوس بھی ہوا، کیونکہ میں جس بھی طرف دیکھتی تھی میں اپنی طرف بھی دیکھتی تھی تو ہمارے اوپر بہت زیادہ اثر ہو چکا تھا انڈیا کے میڈیا کا، انڈیا کا جو گلیمر ہے، جو نے کلچرل اٹیک کیا پاکستان کے اوپر. اور پھر اس میں سے نکلنا بہت مشکل ہو گیا، کیونکہ ہمیشہ سب کو یہی ڈر رہا کہ آج اگر میں نے اس کے خلاف یا اپنے مذہب کو یا اپنے کلچر کو آگے کرنے کی کوشش کی تو شاید میری سوچ کو دقیانوسی کہا جائے گا، شاید مجھے وہ پڑھا لکھا نہیں کہا جائے گا اگر میں نے ہیومن رائٹس کی بات کی. اور میں اس وقت ریسرچ کر رہی تھی ہیومن رائٹس کے اوپر پاکستان میں، اور جو میں مقالہ اٹھاتی تھی پاکستانیوں کے لکھا ہوا وہ پاکستان کے اور اسلام کے خلاف ہوتا تھا. کہ دکھ ہوتا تھا کہ یہ کس طرح سے انٹلیکچوئل ہمارا جو سا کیپٹل ہے اس کو ان لوگوں نے پوری طرح سے خرید لیا اور فورتھ آپشن کی طرف لے کر جا رہے ہیں، جہاں مسلمان خود کہیں کہ ہاں آپ آئیں اور ہم پہ حکومت کریں. ہم اس قابل ہی نہیں ہیں، ہماری ینگ جنریشن اس قابل ہی نہیں ہے. اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ ڈرگز ابھی پھر سے یہ حملہ آور ہیں، اور وہ زیادہ تر ان لوگوں میں ہیں جو کہ اس وقت اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں تاکہ ان کے دماغوں کو معاف کیا جائے. آپ کا جہاد شروع ہے، آپ کو کوشش کرنی ہے کہ آپ اس قسم کے جو جال بچھائے جا رہے ہیں، جو بھی اس کے پیچھے عوامل ہیں، ان سے بچیں. اپنے اندر فخر پیدا کریں کہ آپ مسلمان ہیں، فخر پیدا کریں کہ حقوق انسانی کو آپ سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں. محنت کریں، کوشش کریں، انگریزی جانیں تاکہ آپ دشمن. مجھے ایک بڑی حیرت ہوئی کہ یہ بھی میرے تعلیم علمی کے زمانے کی بات ہے کہ ایک یہودی بہت سارے جو ہیں وہ عربی زبان جو ہے وہ سیکھ رہے تھے. تو میں نے ان سے ویسے ہی پوچھا، کیونکہ میں ہیومن رائٹس پہ اس وقت اپنی ایک ریسرچ کر رہی تھی، تو میں نے کہا کہ آپ کو کیا ضرورت ہے عربی سیکھنے کی؟ تو انہوں نے کہا کہ عربی سیکھنی ہمارے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ ہم دشمن کی زبان اور کیونکہ زبان اس کی سوچ جو ہے وہ ریفلیکٹ کرتی ہے. تو مجھے یہ ہم لوگوں کو جاننا بڑا ضروری ہے. اگر ہمیں عربی نہیں آئے گی تو ہم کس طرح سے ان کے کاؤنٹر آرگیومنٹس بنائیں گے جو یہ ہمارے خلاف استعمال کرتے ہیں. اسی روشنی میں ہمیں انٹرنیشنل لینگویج ہے انگریزی، اس کو سمجھنا اور اس میں بولنا اور اس میں کانفیڈنس حاصل کرنا بڑا ضروری ہے تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ آپ کے بارے میں کیا لکھا جا رہا ہے، آپ کی سوچ کو کیا انٹرپریٹیشن دی جا رہی ہے، اور آپ کس طرح سے اس کو کاؤنٹر پروڈیوس کر سکتے ہیں. وہ جو فورتھ آپشن ہے اس کو آپ کیسے چیلنج کر سکتے ہیں. ہمارے لیے بھی فورتھ آپشن بنائی جا رہی ہے، اور بڑی خاموشی سے، چاہے وہ پانی کی جنگ سمجھی جائے یا وہ میڈیا کی جنگ سمجھی جائے یا وہ اکنامک جنگ سمجھی جائے یا انٹلیکچوئل کیپٹل کو خراب کرنے کی کوشش کی جائے، ہمیں یہ بہت بیٹھ کر سوچنا ہے کہ ہمیں اپنی زبان پہ بھی عبور لینا ہے اور ہمیں باقی زبانیں بھی سیکھنی ہیں تاکہ ہم ایک ایسی قوم کی طور پہ مضبوط ترین ہو جائیں کہ ہم ہمارے بارے میں، ہمارے مذہب کے بارے میں، ہمارے کلچر کے بارے میں، ہماری ذات کے بارے میں جو بھی بات ہو ہم اس کا مضبوطی سے جو ہے جواب دے سکیں اور اپنے اندر ایک ایسی طاقت بن جائیں. جیسے انہوں نے کہا کہ اگر آپ خود لیڈر نہیں بن سکتے تو لیڈر کو فالو کرنے کا فن سیکھیں. یہ بھی ایک بہت بڑی ورچو ہے، ایک بہت بڑی خوبی ہے کہ آپ ایک ویژن کو فالو کرنے کی صلاحیت رکھیں اور ایمانداری کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اس کو بروئے کار لے کر آئیں
اور اپنی جو بھی ہے کولیکٹیو وزڈم کے لیے، کولیکٹیو گڈ کے لیے، کامن گڈ کے لیے آپ لوگ ایک دوسرے کی فائدے کے لیے آگے بڑھیں اور ایک وہ طاقت رہیں. اسی طرح ہمیں پاکستان کو مضبوط کرنا ہے اور کشمیر کی کاز کو آگے لے کے جانا ہے. انشاءاللہ. بہت شکریہ.